شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مضمون تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں سے مراد وہ علم یا ہنر جس سے خواتین کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کیا جا سکے تاکہ وہ گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تعلیم وہ روشنی ہے جو انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، لہٰذا تعلیم حاصل کرنا جتنا ضروری مرد کے لیے ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ہے۔ ایک مرد کی تعلیم اس کی ذات اور روزگار تک محدود ہے اور ایک عورت کا پڑھ لکھ جانا دراصل پوری نسل کا سنور جانا ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو وہ بچے کی بہتر تربیت کر کے اس کو ایک اچھا شہری بنا سکتی ہے۔ نپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تم کو ایک مضبوط قوم دوں گا۔ نپولین کا یہ قول اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مضبوط اور ترقی یافتہ قوم کی بنیاد دراصل تعلیم یافتہ خواتین کے ہاتھوں میں ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔ عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ جس طرح مرد اور عورت کی جسمانی اور ذہنی ساخت میں فرق ہے، اسی طرح ان کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی الگ ہیں۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، لہٰذا گھریلو امور کی ادائیگی اور اولاد کی بہتر تربیت کے لیے عورت کا پڑھ لکھ جانا ضروری ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جہاں مرد کی تعلیم کا حکم ہے تو ساتھ عورت کی بھی مناسب تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علامہ اقبال زمانہ جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کے لیے تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اقبال تعلیم کو عورت کا قیمتی زیور قرار دیتے ہیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں ان میں خواتین کا کردار رہا ہے۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ رانا لیاقت علی خان، بیگم تصدق حسین جیسی خواتین نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج خواتین تعلیم، صحت، بینکاری، سیاست، دفاع، الغرض ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں خواتین مردوں کی نسبت بہتر معلمہ کے طور پر پڑھا سکتی ہیں۔ سیاست میں محترمہ فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی خان، بیگم تصدق حسین اور بینظیر بھٹو جیسی خواتین کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بینکاری کی دنیا میں شمشاد اختر ایک اہم نام جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چیئرمین کے عہدے پر فائز رہیں۔ دفاع میں مریم مختار اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں عرفہ کریم کا نام آتا ہے۔ الغرض موجودہ دور میں کوئی بھی شعبہ ہو، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی نظر آتی ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم نسواں کو فروغ دینے کے لیے لڑکیوں کے لیے اسکول، کالج وغیرہ کھولے جائیں۔ خواتین میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینار اور آگاہی مہم کا آغاز کیا جائے تاکہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی جو خواتین پر مشتمل ہے پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔